قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ انتقال کر گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اگر اس کے اوپر قرض ہوتا تو تم ان کا قرض ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے یقیناً میں ان کا قرض ادا کرتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کا قرض ادا کرتی تو اللہ رب العالمین کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اسے ادا کرو اور تم ان کی طرف سے جو انہوں نے نظر مانی تھی حج کرنے کی، تم ان کی طرف سے جا کر کے حج کرو۔ گویا کہ یہ عقلی طور پر قانع کرنا ہے کسی سوال کرنے والے کو اور مخاطب کو کہ اگر کوئی سوال وہ کرتا ہے تو عقلی طور پر آپ اسے کنونس کریں اور اسے سمجھائیں اور اسے آپ اس بات کا پیغام دیں کہ وہ ایسا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اور عقلی طور پر مخاطب کو قائل کرنے اور سمجھانے اور سکھانے کے ساتھ ساتھ وسائل کا بھی استعمال کیا اور مختلف طرح کے وسائل استعمال کر کے سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں مثال دے کر کے اور اشارے سے سمجھایا، تو آپ نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما، کہ ایک مرتبہ آپ نے یتیم کے بارے میں فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے انگلیوں کا اشارہ ایسے کیا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو اس طرح دکھایا اور اس طرح دونوں کے بیچ میں گیپ کیا، تو یہ بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بالکل قریب قریب ہوں گے، اور اس کو اشارے سے اس طریقے سے بتایا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے اشارے کا بھی استعمال کیا اور یہ بتایا کہ فلاں چیز کی فضیلت ایسے ہوگی اور اس کے لیے اس طرح کا اشارہ کیا۔ تو اشارہ کرنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کا ایک حصہ تھا۔ اشارے کے ساتھ ساتھ تکرار، یعنی کسی بات کو کئی بار دہرانا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے کہ آپ کلام کو مکرر کر کے بیان کرتے تھے تاکہ سننے والا سمجھ جائے۔ ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی 6244 نمبر کی حدیث میں ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم سلم ثلاثا و اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، کہ جب آپ سلام کرتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اور جب آپ کچھ بولتے تھے تو 3 مرتبہ بولتے تھے۔ یعنی جب آپ سلام کرتے اور سامنے والا سلام کا جواب نہیں دیتا تو آپ دوسری مرتبہ سلام کرتے، پھر بھی اگر آپ جواب نہیں سنتے تو تیسری مرتبہ سلام کرتے، گویا کہ زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار سلام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی بات بولتے اور آپ کو لگتا کہ سامنے والے نے نہیں سمجھا تو اپنی بات کو آپ دہراتے تھے، پھر بھی آپ کو لگتا کہ نہیں سمجھا، آپ اپنی بات کو تیسری مرتبہ بیان کرتے تھے، گویا کہ 3 بار آپ اپنی بات کو بیان کرتے یا 3 بار سلام کرتے۔ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے چونکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلدی سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ درمیانی سمجھ والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کم سمجھ والے ہوتے ہیں۔ تو 3 مرتبہ اعادہ کرنے سے تینوں قسم کے سمجھنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور معلمین کے لیے، مدرسین کے لیے، ٹیچرز کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں، کلاس روم میں ہوتے ہیں، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے تمام بچوں کا خیال رکھیں، ان میں ایک ایک بچے کو سمجھانا اور سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اس کا سبق ملتا ہے کہ آپ نے 3 بار
چیزوں کو اعادہ کر کے بیان فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کلاس روم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر کم عقل والا بچہ یا درمیانی بچہ ایک مرتبہ ہمیں نہیں سمجھ پاتا ہے تو ہم اپنی بات کو دہرائیں، اور دوسری مرتبہ میں بھی نہیں سمجھ پاتا ہے تو ہم اپنی بات کو تیسری بار دہرائیں اور تیسری بار بیان کریں، تاکہ کم سے کم سمجھ والا بچہ بھی ہماری بات سمجھ سکے اور اس کے ذہن میں بھی آپ جو کچھ پڑھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، وہ اس کے ذہن میں جا سکے۔ اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ اس بات کی کوشش کی اور اس جذبے کے ساتھ کوشش کی کہ ایسا کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، تعلیم و تربیت میں آپ کی زندگی کے اندر جو مثالیں موجود ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، تو یقین مانیے کہ آپ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے، اور آپ اپنے بچوں کو اچھے انداز سے تعلیم دینے اور سکھانے کی بھی فضیلت کے حقدار اپنے آپ کو بنائیں گے۔ تو ہمیں اس بات کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔